الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. محترم سامعین کرام، تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کی جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہمیں اور آپ کو اس عظیم دن سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ عظیم دن عطا فرمایا. میرے بھائیوں، درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ انعام کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. آج عید الاضحیٰ کا دن ہے. یہ مسلمانوں کی خوشی کا ایک عظیم تہوار ہے. آج ہم اس خوشی کے دن کو اللہ رب العالمین کی یاد اور بندگی سے شروع کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. نماز عید ہم ادا کر چکے ہیں اور یہاں سے واپسی پر ہم جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت شعاری کے جذبے کی یاد میں جانوروں کی قربانی کریں گے. لہذا ہمیں جانور کو قربان کرنے سے پہلے ان امور سے باخبر ہونا چاہیے جو قربانی کی قبولیت کے لیے میرے بھائیوں بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عید کو سب سے الگ تھلگ قرار دیا کیونکہ ہماری عید میں جو خوبیاں ہیں وہ دنیا کے کسی بھی عید میں نہیں. کل میرے بھائیوں، یوں تو ہماری عید کی بہت ساری خوبیاں، بہت ساری اچھائیاں اور بہت ساری بھلائیاں ہیں میرے بھائیوں، لیکن میں یہاں پر کچھ اچھائیوں اور کچھ جو ہے بنیادی خوبیوں کو جو ہے ذکر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی خوبی جو ہماری عید میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عید محض خوشی و مسرت ہی نہیں بلکہ ایک عبادت ہے. یعنی ہم اس نیت سے خوشی نہیں مناتے کہ یہ ہر قوم کا دستور ہے بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. دوسری خوبی جو ہماری عید میں ہے وہ یہ کہ ہماری عید پاکیزہ اور صاف ستھری ہے. بے حیائی، فحاشی، شراب نوشی، گانا بجانا، فلم بینی اسلام کی نظر میں یہ خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. اللہ رب العالمین سورہ حج کی آیت نمبر 37 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری اور تقوی پہنچتی ہے. میرے بھائیوں، تیسری خوبی جو ہے ہماری عید کی وہ یہ ہے کہ ہماری عید میں کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں. اپنی خوشی کی خاطر کسی کا چین سکون چھیننا ہرگز جائز نہیں. شور و ہنگامہ، ڈھول باجا،
جلوس اور میلے یہ سب شریف انسانوں کا سکون چھین لیتے ہیں، ہماری عید میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اور دیکھیے چوتھی خوبی جو ہمارے عید کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عید میں پوری انسانیت کے لیے امن و شانتی کا پیغام ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کا نام ہی مسلم اور مومن رکھا ہے، جس کے معنی ہی ہوتے ہیں امن و شانتی والا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس نام کے تقاضے کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور آئیے صحیح حدیث کے اندر مسند احمد کی ایک حدیث ہے، فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آج ہی کے دن اسی عید کے دن فرمایا تھا، اے لوگو الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ مومن کون ہے؟ سن لو، من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے جس سے تمام لوگوں کی جانیں اور ان کی دولت محفوظ ہو، وہ ہے مومن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد فرمایا والمسلم، اور کیا میں یہ نہ بتا دوں کہ مسلم کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ ہوں۔ امن و شانتی کا یہ وہ پیغام ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے آخری خطاب میں اور اسی عید کے دن دیا تھا۔ اور ہر قوم کا پیشوا اپنی وصیت اور اپنے آخری پیارے نبی کا پیغام میں وہ جو کچھ کہتا ہے جو اس کی پوری زندگی کا ماں حاصل ہوتا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قدم قدم پر امن و شانتی، الفت و محبت کی تعلیم ملتی ہے، نیز عفو درگزر کی بے مثال ترغیب ملتی ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جسے دنیا کی کوئی عدالت بھی معافی کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ بخاری کی حدیث میں ہے، ثمامہ بن اسال کا نام ہے۔ کون تھا یہ شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم صحابی کا خونی تھا۔ یہ وہ شخص صحابہ کے ہاتھوں گرفتار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قید کروا دیا۔ کہاں؟ اے لوگو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی دیکھو، کہاں قید کیا؟ دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ مسجد نبوی میں۔ اور مسجد کا کیا مقام ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ کی نظر میں سب سے بہترین جگہیں مساجد ہیں۔ یہاں پر قید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا یہ قاتل جواب دیتا ہے ان تقتلنی تقتل ذا دم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک خونی کو قتل کریں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ غور کریں، مسلمانوں کا یہ قاتل اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے میں خونی ہوں، میں سزائے موت کا مستحق ہوں، اور پھر کہتا ہے وَإِن تُرْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں شکر گزار ہوں گا۔ آگے کہتا ہے وَإِن كُنْتُ تُرِيدُ الْمَالَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو مال چاہیے تو جو مانگنا ہے مانگو، فَاسْأَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، منہ مانگی رقم دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں مانگا اور اسے معاف کر دیا، آزاد کر دیا۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کے کردار سے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر وہ مسجد سے جاتے ہیں، غسل کرتا ہے، واپس آ کر اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر کہتا ہے یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اس روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کسی چہرے سے نفرت نہ تھی۔ فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، لیکن اس وقت میری نظر میں آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب کوئی چہرہ نہیں۔ واللہ ما کان من دین،
ابغض الی من دینک، اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ کا دین میری نگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض تھا۔ فاصبح دینک احب الدین الی، مگر اب میرے نزدیک سب سے بہترین دین آپ ہی کا دین ہے۔ واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، اللہ کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کسی شہر سے بغض نہ تھا۔ فاصبح بلدک احب البلاد الی، پھر آج سب سے پیارا شہر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیارا شہر ہے میرے نزدیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں، اپنی خوشی و عید میں محبت کے اسی پیغام کو عام کرو تاکہ جو غلط فہمی کا شکار ہو کر ہمارے دشمن بنے بیٹھے ہیں وہ ہمارے بھائی بن جائیں۔ آج کی اس مبارک دن میں ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے، یہ ہماری عید کی چوتھی خوبی ہے میرے بھائیوں۔ پانچویں خوبی جو ہماری عید میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہر عید کسی نہ کسی عظیم کردار سے جڑی ہوئی ہے، اور آج کی یہ عید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ کردار ہے توحید کی، اللہ رب العالمین کی خاطر قربانی پیش کرنے کا کردار۔ آج بھی ہو جب ابراہیم سے ایماں پیدا، آج بھی ہو جب ابراہیم سے ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے امداد گلستاں پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جس چیز کی خاطر قربانی دی وہ چیز کیا تھی؟ وہ توحید تھی۔ اسی کی خاطر گھر بار چھوڑا، اسی کی خاطر خاندان چھوڑا، اسی کی خاطر آگ میں اترنا بھی گوارا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ غیر اللہ کی عبادت سے انکار کیا بلکہ اللہ کی عبادت میں انہیں شریک تک نہ کیا۔ قربانی کے نام پر اصل سنت ابراہیمی یہی ہے کہ عقیدہ توحید کی خاطر ہم ہر قسم کی قربانی کا عہد کر لیں۔ آج اگر ہم نے عید الاضحیٰ منا لی لیکن عقیدہ توحید کو اپنے دل میں نہیں بسایا اور اسے لوگوں تک نہیں پہنچایا تو ہم نے فقط ایک رسم ادا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں دہرائی ہے اور اپنے عید کی مرکزی خوبی ہی کو بھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بھائیوں، ہماری عید کی چھٹی خوبی جو ہماری عید میں ہے وہ یہ کہ ہماری عید روز محشر کو یاد دلانے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی اس بات کو یاد کرنا کہ جس طرح آج ہم اس میدان میں اکٹھا ہوئے ہیں اسی طرح ایک دن ہمیں میدان محشر میں بھی اکٹھا ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں جن سورتوں کی تلاوت کرتے تھے ان میں محشر کا تذکرہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن ہر چھوٹے بڑے بوڑھے بچے حتیٰ کہ معذور خواتین کو بھی عیدگاہ پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ کھلے آسمان کے نیچے جمع ہونے کا حکم دیا ہے تاکہ یہ منظر یاد دلائے اس دن کو جس دن اسی طرح سب کے سب ایک میدان میں جمع ہوں گے، لیکن اس دن کا عالم کچھ اور ہوگا۔ آج کے اس میدان میں ہمارے بیچ اونچ اور نیچ ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہے، تو یہ صرف ہمارے مال اور اولاد کی وجہ سے ہے، لیکن محشر کے میدان میں یہ مال اور یہ اولاد ہمارے کام نہیں آ سکتے۔ جس ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اسی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے محشر کے دن رسوا نہ کرنا، اس دن عزت دینا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آج اس میدان میں ہم کمزور ہیں تو ہمیں سہارا دینے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، ہمارا بوجھ اٹھانے والا کوئی موجود ہے، لیکن کل کے میدان محشر میں ہمارا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج جس ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں اسی ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ کون سا پیغام؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی شخص
کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی خود اس نے کوشش کی ہوگی۔ اس میدان میں ہماری حاضری یہ سبق دلانے کے لیے ہے کہ اگر اس چھوٹے سے میدان میں اور وہ بھی مختصر وقت میں حاضری میں ہم باعزت نظر آنے کے لیے دنیا کی تیاریاں کرتے ہیں، تو پھر میدان محشر میں جس کی وسعت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ پورے زمین پر پھیلا ہوگا، اور جس میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس میں ٹھہرنے کی مدت 50,000 سال ہوگی۔ اس حشر کے میدان میں حاضری کے لیے ہم نے میرے بھائیوں کیا تیاری کی ہے؟ لہذا ہمیں میدان محشر کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کے اس میدان سے ہم واپس پلٹیں گے تو اپنے گھر کو جائیں گے، لیکن کل کے میدان محشر سے ہم نکلیں گے تو ہمارا دو ہی ٹھکانہ ہوگا، یا تو جنت یا تو پھر جہنم۔ آج کے اس میدان میں ہم اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ اگر ہم اسی حالت میں میدان محشر میں اکٹھا ہو جائے تو کیا ہوتا۔ اگر برا ہوتا تو آج موقع ہے، ہم یہاں سے جا کر اپنی برائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی برائی ختم نہیں کی اور محشر کا وقت آ گیا تو ہم بلکتے رہ جائیں گے۔ قرآن نے خوب اچھا نقشہ کھینچا ہے، ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب، اے رب ہم دیکھ لیا، وہ سمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، اے ہمارے رب اب سے ہمیں دنیا میں لوٹا دے، فرجعنا، اب سے ہمیں دنیا میں لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم صرف نیک ہی عمل کریں گے۔ اللہ کا جواب ہوگا فذوقوا، چکھو، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس دن کے انجام کو جسے تم نے بھلا دیا تھا۔ اور محشر کے بعد جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں کی چیخ و پکار بڑی دردناک ہوگی۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی چیخیں گے، بلبلائیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا، اے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، نعمل صالحا، دنیا میں بھیج دے، اب سے ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ جواب دے گا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں لمبی عمر نہیں دی تھی؟ اب کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں ابھی ہمیں محشر کے میدان میں نہیں، لیکن وہ وقت آئے گا، اسے مت بھولو۔ افسوس کہ ہم دنیاوی رنگینیوں کے پیچھے پڑ کر اس حقیقت کو بھول چکے ہیں۔ یاد رکھو یہ دنیاوی زندگی کتنی ہی رنگین کیوں نہ ہو جائے میرے بھائیوں، لیکن اسے ایک دن ختم ہونا ہے، اور وہاں جو ایک بار مل گیا نہ تو اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج ہم اس حقیقت سے غافل ہیں اور دنیاوی کامیابی ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر کامیابی اسی کا نام ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس سے محروم نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی چٹائی پر ہیں، چٹائی پر کوئی بستر نہیں، اور سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کا چھلکا بھرا ہوا تھا، سرہانے ایک کچا چمڑا لٹکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ایزار پہن رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹائی سے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فابترت عینایا، یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکیک یا ابن الخطاب، عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ روؤں جبکہ ایک طرف آپ کی یہ حالت دیکھ رہا ہوں، حالانکہ وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آپ اللہ کے رسول اور اس کے محبوب ہیں، اور دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا ہوں قیصر و کسریٰ بالثمار والانہار، کہ قیصر و کسریٰ کے کافر بادشاہ باغات اور نہروں میں عیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور تمہارے لیے آخرت ہو؟ میرے بھائیوں یہ ہے دنیا کی حقیقت،
ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت اس سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات پہلی کتابوں میں بھی کہی گئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کی کتابوں میں بھی کہی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقي وامتناني، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، میرے بھائیو، جہاں بہت سارے لوگ اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آخر میں اپنے ماں اور بہنوں کے لیے بھی کچھ نصیحت اور نصیحتی پیغام ان کو بھی دے رہا ہوں۔ آج کے دن خصوصی طور پر ان سے جو عمل مطلوب ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خواتین کو بطور خاص صدقہ پر ابھارتے تھے اور کہتے تھے کہ معذوری کی وجہ سے تمہاری عبادتیں کم پڑ جاتی ہیں اور عقل کی کمی کی وجہ سے غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں عورتوں کو، اس لیے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ یہ سن کر خواتین اسی عیدگاہ میں صدقہ و خیرات شروع کر دیتی اور اپنی قیمتی زیورات اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی، کیونکہ ان کا ایمان و یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا، نہ زیور، نہ شوہر، نہ باپ، نہ بھائی۔ جس عورت کی تحفظ کی خاطر دنیا میں قدم قدم پر شوہر یا محرم کو ساتھ رکھا گیا اور ہر سفر میں، چاہے عام سفر ہو یا حج جیسی عبادت کا سفر، اسے کہیں اکیلا نہیں چھوڑا گیا، اسی عورت کو آخرت کا سفر اکیلے ہی طے کرنا ہوگا۔ ساتھ میں نہ کوئی شوہر ہوگا نہ ہی کوئی محرم، اگر کوئی ساتھ ہوگا تو ان کے اعمال اور عید کے دن ان کی طرف سے دیے گئے صدقہ و خیرات۔ میرے بھائیو، یہ ہے ہماری عید، جو ایک عبادت ہے جو ہر گندگی سے پاک ہے، جس میں ہم سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، جس میں امن و شانتی کا ماحول ہوتا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت دہرائی جاتی ہے، جس میں محشر کی تیاری کا سبق ملتا ہے، جس میں خواتین صدقات و خیرات کی اعلیٰ مثال قائم کرتی ہیں۔ یہی اسلام ہے میرے بھائیو، اور یہی اسلامی عید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مسلم اور مومن بنا، ہم سب کو اپنی عبادت گزار بندہ بنا، ہم سب کو گناہوں سے بچا، اور جو گناہ سرزد ہو چکے انہیں معاف فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی موت دے ایمان و اسلام پر دے۔ الہ العالمین ہم سب کی اس عید کو عبادت کی قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ عید قرباں کی عید کو اللہ رب العالمین تو قبول فرما۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ میرے بھائیوں، یہ چند نصیحتی کلمات تھے آج کے اس عید الاضحیٰ کے پیغام میں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم میں سے ہمارے وہ بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بشری گناہوں کو معاف فرما، ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما، اور انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں تو حق حلال کی روزی نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہ العالمین دنیا کے تمام مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت عطا فرما، اسلام کی حفاظت عطا فرما، مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ الہ العالمین یہاں کے ولاۃ امور اور ذمہ داروں کو اللہ رب العالمین جو ہے ہم سب کی خدمت کرنے کی اور انہیں لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اخذل الكفر والمشركين وشتت شملهم
وفرق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهد ووفقهم لكل ما تحبهم وترضاه وسدد خطاهم وبارك لهم في عمرهم. اللهم احفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار واحفظهم آناء الليل وأطراف النهار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.